معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا جو کہتے تھے اے میری قوم کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور تم کو بڑی بڑی عمریں دی، یا زمین کو تمہاری زندگی تک قائم رکھا، تو خدا سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ میرا پروردگار توبہ کرنے والوں سے نزدیک ہے اور دعا کا قبول کرنے والا اور مددگار ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم یقیناً ہمارے درمیان ہماری امیدوں کے محل تھے، کیا تم ہم کو اسے پوجنے سے منع کرتے ہو جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ہم یقیناً اس کے بارے میں شک میں ہیں جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو۔ ہم تم کو اتہام کرنے والا یعنی تہمت لگانے والا سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جانب سے بڑی رحمت یعنی نبوت عطا کی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب سے کون بچائے گا؟ لہذا اگر بغیر کسی نقصان کے میں تمہاری بات مان لوں تو زیادتی نہ کروں، اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ خدا کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے میری نبوت کا معجزہ ہے، لہذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ خدا کی زمین میں چل پھر کر کھائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کو جلد عذاب گھیر لے۔ تو ان لوگوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا 3 روز اپنے گھروں میں زندگی سے اور فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اس سے زیادہ تم کو مہلت نہیں ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے لیے ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی اور اس روز کی ذلت سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر اور تمام امور پر غالب ہے۔ اور ان لوگوں کو صدائے عظیم نے گھیرا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، وہ لوگ اپنے گھروں میں مردہ ہو گئے گویا کہ کبھی ان مکانوں میں تھے ہی نہیں۔ یقیناً سمود کی قوم والے اپنے پروردگار کے منکر ہوئے تو خدا کی رحمت ان سے دور ہو گئی۔ معزز ناظرین کرام، بعض معتبر روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان آیات کریمہ کی تفسیر دریافت کی، جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ سمودیوں نے ڈرانے والے پیغمبروں کو دروغ سے نسبت دی، یعنی معاذ اللہ جھوٹ سے نسبت دی، اور کہنے لگے کہ اپنے ایسے ایک انسان کی ہم لوگ کیا مطابقت کریں، کیا فرما برداری کریں، ہم تو گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیا خدا کی کتاب اور پیغمبری ہمارے درمیان اسی پر نازل ہوئی ہے، بلکہ وہ نہایت دروغ اور زیادتی کرنے والا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 23 تا 25۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باتیں اس وقت ہوئی جبکہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی کہ ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا مگر پہلے پیغمبروں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ خدا کی حجت ان پر تمام کریں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، انہوں نے ان کو خدا کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے قبول نہ کیا بلکہ نہایت سختی کے ساتھ سرکشی کی اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان لائیں گے جب تک کہ ہمارے لیے اس پتھر سے ایک مادہ اونٹنی باہر لاؤ گے جو 10 مہینہ کا عمل رکھتی ہو۔ وہ لوگ اس پتھر کی تعظیم اور پرستش کرتے تھے، ہر سال اس کے لیے قربانیاں کرتے تھے اور اس کے گرد جمع ہوتے تھے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم پیغمبر اور رسول ہو جیسا کہ بیان کرتے ہو تو اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے لیے اس پتھر سے ایک مادہ اونٹنی جو 10 ماہ کا عمر رکھتی ہو باہر لاوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق ایک اونٹنی کو اس پتھر سے ظاہر کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو وحی کی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ خدا نے پانی ایک روز اس اونٹنی کے لیے مخصوص کیا ہے اور ایک روز تم لوگوں کے لیے۔ اونٹنی اپنے باری کے دن تمام پانی پی لیتی تھی، پھر لوگ اس کا دودھ دوہتے اور تمام چھوٹے اور بڑے اس روز اس کے دودھ سے سیراب ہو جاتے تھے، اور دوسرے روز شہر کے لوگ اور تمام حیوانات
پانی سے سیراب ہوتے۔ اس روز اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی۔ اسی صورت سے جب تک خدا نے چاہ بسر ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے سرکشی کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دو اور چین کرو۔ ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ ایک روز پانی اس کے لیے ہو اور ایک روز ہمارے لیے۔ جو اس کو مار ڈالے، جو کچھ مانگے ہم اس کو اجرت دیں گے۔ یہ سن کر ایک مرد سرخ روح، سرخ بالوں والا اور نیلی آنکھوں والا ان کے پاس آیا، جو حرام کا جنا تھا اور اس کے باپ کا پتہ نہ تھا۔ اس کو قدار کہتے تھے، نہایت شکی اور ان لوگوں کے لیے منحوس تھا۔ ان لوگوں نے اس کے لیے اجرت مقرر کی۔ جب اونٹنی اپنی باری کے روز پانی کی طرف گئی اور پانی پی کر واپس ہوئی تو اس شخص نے اس کو تلوار سے ایک ضربت لگائی جس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر دوسری ضربت لگا کر اس کو مار ڈالا۔ وہ ایک پہلو کے بل زمین پر گر پڑی تو اس کا بچہ پہاڑ پر بھاگا اور 3 مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کی۔ پھر تمام قوم صالحہ جمع ہوئی اور ہر ایک نے اس اونٹنی کو ضربت لگانے میں شرکت کی اور اس کے گوشت کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور کوئی چھوٹا اور بڑا باقی نہ رہا جس نے اس کا گوشت نہ کھایا ہو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ حال ملاحظہ فرمایا، ان کے پاس آئے اور کہا، لوگو تم نے یہ کیا غضب کیا کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تمہاری قوم نے بغاوت اور سرکشی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا جسے میں نے ان کی طرف بھیجا تھا کہ ان کے درمیان حجت ہو، اور اس اونٹنی کے رہنے سے ان کا کوئی نقصان نہ تھا بلکہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ لہذا ان سے کہہ دو کہ اپنا عذاب 3 روز میں بھیجوں گا۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور سرکشی سے باز نہ آئے تو ضرور ان پر عذاب نازل کروں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ لوگو میں تمہارے پروردگار کا رسول ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر توبہ کر لو گے اور سرکشی سے باز آؤ گے اور استغفار کرو گے تو تمہارے گناہ بخش دوں گا اور تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان سے یہ فرمایا، ان کی بغاوت و سرکشی اور زیادہ ہو گئی، اور ان لوگوں نے کہا، اے صالح جو کچھ ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر سچے ہو تو لاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً کل صبح تمہاری اس حالت میں ہوگی کہ تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور دوسرے روز سرخ، اور تیسرے روز تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ غرض وعدہ کے مطابق پہلے روز صبح کو ان کے چہرے زرد ہو گئے اور دوسرے روز سرخ۔ اس وقت ایک نے دوسرے کے پاس جا کر کہا کہ صالح نے جو کچھ کہا تھا وہ عذاب تمہاری طرف آ پہنچا۔ تو سرکشی اور بغاوت کرنے والوں نے کہا کہ ہم لوگ صالح کی بات قبول نہ کریں گے اور ان کے قول کو نہ مانیں گے، خواہ صحیح ہو۔ پھر جب دوسرا دن آیا اور ان کے چہرے سرخ ہو گئے، پھر ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جو کچھ صالح نے کہا تھا وہ عذاب آ گیا، لیکن ان کے سرکشوں نے کہا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے مگر صالح کی بات نہ مانیں گے اور اپنے خداؤں کی عبادت ترک نہ کریں گے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ نہ ان لوگوں نے توبہ کی اور نہ اپنی سرکشی سے باز آئے۔ جب تیسرا روز آیا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر بعض نے بعض لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ جو کچھ صالح نے کہا سب واقعہ ہوا۔ مغروروں نے کہا کہ بے شک جو کچھ صالح نے کہا تھا وہ آن پہنچا۔ آخر جب نصف شب ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پاس آ کر ایک نعرہ بلند کیا جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے قلوب شگافتہ ہو گئے اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ لوگ اس تیسرے روز حنوط اور کفن کر چکے تھے اور جانتے تھے کہ اب عذاب نازل ہوگا، غرض سب کے سب ایک بار ہی مر گئے، ان میں کوئی بولنے والا باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور ان کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے مکانوں اور خواب گاہوں میں مردہ پڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آواز کے ساتھ ایک آگ آسمان سے نازل کی جس نے سب کو جلا دیا۔ تو دوستو یہ تھا قوم سمود کا واقعہ۔ تو دوستو ایسے ہی سچے اور دلچسپ اور سبق آموز اور منفرد آمیز اور ایمان فروز واقعات کو دیکھنے کے لیے
برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔